صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا انی اشتہی الجہاد، اللہ کے پیغمبر جہاد کا بڑا شوق ہے، جہاد کرنا چاہتا ہوں، قتال کرنا چاہتا ہوں، ولا اقدر علیہ، لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے، کمزور ہوں۔ جذبہ نیت یہ ہے کہ میدان جہاد میں اتر کے اللہ کی راہ میں لڑوں اور جام شہادت کو نوش کر جاؤں، جذبہ جہاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں هل بقی من والدیک احد، کیا آپ کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال امی، کہنے لگا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فابل اللہ فی برها، اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں سے حسن و سلوک کر، اس کی خدمت کر۔ فاذا فعلت، جب تو نے اپنی ماں کی خدمت کی، اپنی ماں سے حسن و سلوک سے، اپنے والدین کی خدمت، ان کا احترام، ان کا ادب، حسن سلوک، ان کی خدمت جب تو نے کر لی، فَإِذَا فَعَلْتَ، جب یہ تو کر چکے، فَإِنَّكَ حَاجٌ، اللہ تجھے حاجی بھی بنا دے گا، وَمُعْتَمِرٌ، عمرہ کرنے والا بھی بنا دے گا، وَمُجَاہِدٌ، اور اللہ تجھے مجاہد بھی بنا دے گا۔ یعنی والدین کی خدمت سے حج کا ثواب بھی ملتا ہے، عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور میدان جہاد میں جہاد کرنے والے مجاہد کو جو ثواب عطا فرماتے ہیں وہ اللہ ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مواقعوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی کما حقہ خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ تعالی ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جن کے والدین مائیں باپ یا دونوں میں سے ایک اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، وہ جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اگر والدین حیات ہیں، اگر زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں، دونوں میں سے ایک زندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا، ان ماؤں کا، ان باپوں اور ان والدین کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ صحت والی، ایمان والی اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔